الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم نہ کر سکے اور تم نے کرنا بھی کیا ہے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی گئی ہے کافروں کے لیے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 24 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو جو چل رہی تھی، اللہ رب العزت نے کفار کو یہ چیلنج دیا، کھلا چیلنج دیا کہ اگر تم ہمارے پاک کلام قرآن پاک کے مقابلہ میں کوئی ایک صورت بھی لا سکتے ہو تو لا کر دکھاؤ۔ یہ ایک چیلنج ہے، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج آج تک، اس لمحے تک کوئی پورا نہیں کر سکا، اور انشاءاللہ قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ اللہ کا عظیم کلام ہے۔ اب رب ذوالجلال نے ان کی اس بات کی خود تردید بھی فرمائی۔ اب تردید کیا ہے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی بفرض محال ایک چونکہ گفتگو ہو رہی ہے کہ تم لے آؤ قرآن کے مطابق ایک صورت، قرآن کے مقابلے میں ایک صورت لے کے آؤ، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، قرآن فرما رہا ہے، اور آگے خود ہی بتا دیا کہ ہمارے اس کہنے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ نہیں لا سکے تو کوئی اور بعد میں لے آئے۔ قرآن نے وہ دروازہ بھی بند کر دیا مستقل طور پر، فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، یاد رکھو تم یہ کبھی لا بھی نہیں سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ تم لائے نہیں ہو، یا اگر تم نہ لا سکو تو شاید تمہارے بعد والے لے آئیں، آج کے کافر نہیں تو کل کے کافر لے آئیں۔ فرمایا لن تفعلوا، کبھی بھی کوئی اس کا مقابلہ نہیں لا سکتا۔ کل میں نے مرزا قادیانی کے حوالے سے آپ کو بات سنائی کہ اس بدبخت آدمی نے، اس جہنمی اور ملعون شخص نے یہ ناپاک جسارت اور کوشش کی ایسا کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی ایسا رسوا اور ایسی شکست فحش دی کہ دنیا کے سامنے ہی وہ رسوا ہو گیا، اور لوگوں نے تو کیا، اس کے اپنے فالوورز نے یہ کہہ دیا کہ آپ سے بہت سی غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں، یہ بات آپ نے وہاں ایسے کی اور آگے آپ نے یہ کر دی، اور وہاں ایسے کی اور یہاں یہ کر دی، یہ تو اختلاف آ گیا، اس میں سے کسی ایک آیت کو نکال دیں تاکہ اختلاف ختم ہو جائے۔ اللہ نے دنیا میں ہی اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ ایسا کوئی نہیں کر سکتا، چونکہ قرآن نے اب واضح کر دیا وَلَن تَفْعَلُوا۔ اگر یہ الفاظ نہ آتے تو ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ گمان کر سکتا تھا کہ جی اللہ نے یہ فرمایا ہے، خود قرآن میں لکھا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کافر تو نہ کر سکے، ہو سکتا ہے بعد میں کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے جو ایسا کر لے، تو اللہ نے اس دروازے کو بھی قیامت تک کے لیے مسدود کر دیا۔ فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اے لوگو یاد رکھو قیامت تک کوئی ایسا شخص کر بھی نہیں سکتا۔ اور یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ دنیا میں باقی تمام جو کتب سماویہ ہیں، دنیا میں آنے والی پہلی بڑی کتاب تورات شریف ہے، پھر اس کے بعد آنے والی زبور شریف ہے، پھر اس کے بعد آنے والی انجیل پاک ہے، انجیل شریف ہے۔ اس کے ساتھ انہی کے ماننے والوں نے کیا حال کیا، ان کے علماء ربانیین نے تو ظاہر ہے اس کا پہرا دیا۔ اس کے بعد جو بعد والے لوگ تھے جو گمراہ ہو گئے، اور ان کے جو پاپس تھے، انہوں نے چند ٹکوں کے عوض ان کتابوں کا کیا حال کیا کہ کتابوں کی آیات ہی بدل دی، اس میں تعریف کر دی،
آج دنیا میں آپ کسی ایک کتاب کے بارے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کتاب جو ہے ہر لحاظ سے وہ عین وہی کتاب ہے جو نازل ہوئی تھی، یا دنیا میں اس کے بعد جو دنیا میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں مذہب کے نام پر، چاہے وہ یہودیت میں ہیں یا عیسائیت میں ہیں، ظاہر ہے یہ دو ہی بڑے مذہب ہیں، باقی تو ویسے ہی مذہب نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی گمراہی اور دلالت ہے، مذہب تو یہ دو ہی بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ اہل کتاب صرف یہ دو لوگ کہلاتے ہیں، یا عیسائی یا یہودی، ظاہر ان کے پاس کتاب آئی، ان کے پاس رسول آئے، تو ان کے ہاں بھی آج تک کوئی ایک کتاب ایسی دریافت نہیں کر سکے وہ، اور نہ ایسی وہ لکھ سکے ہیں جس کے بارے وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ کتاب جو ہے ہر لحاظ سے سچی ہے، کامل ہے اور اکمل ہے۔ وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیشہ اور کہتے رہیں گے کہ ہماری کائنات میں، دنیا میں اب واحد ایک کتاب ہے جو ہر لحاظ سے سچی ہے، کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، پرفیکٹ ہے، وہ صرف قرآن پاک ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے۔ ہم یہ بات بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جس کتاب پہ میں بیس کر رہا ہوں، جس کتاب پہ آپ بیس کر رہے ہیں، جس کتاب پر آپ اور میں کھڑے ہیں، اس کو بنیاد بنا کر ہم یہ خوش نصیب ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں، اور کہنا چاہیے ہمیشہ سب کے سامنے، عیسائیت اور یہودیت کے سامنے بھی، کہ آؤ بھائی لے آؤ، ہم جس کتاب پہ کھڑے ہیں اور جس کتاب کو اپنا لایا عمل بنا کے بیٹھے ہیں، اس کتاب کے بارے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کائنات کی سب سے سچی اور کامل کتاب ہے۔ اگر تم ہمارے اس جملے کو جھٹلا سکتے ہو تو آؤ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ آج تک کوئی عیسائی اور یہودی اس بات پر کسی مسلمان کے مقابلے میں نہیں آئے، نہیں آ سکا۔ باقی ہر معاملے میں آیا مسلمان کے مقابلے میں، آتا رہے گا، لیکن دو چیزوں کے بارے میں آج تک وہ مقابلے میں نہیں آ سکا، نہ قرآن کے بارے میں، نہ صاحب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور نہ قیامت تک آ سکتا۔ ان کے اپنے علماء نے لکھا ہے، یہود و نصارہ کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ بات طے ہے کہ جو پرفیکٹ زندگی اور جو دنیا کے اندر سب سے مکمل طور پر جو بیبلیوگرافی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہے، وہ کسی نبی کی نہیں ہے۔ یہ خود ان کے لوگوں نے لکھا ہے، اورینٹیلز نے لکھا ہے، کبھی آپ مطالعہ کیجئے ان لوگوں، انہوں نے خود یہ اپنے الفاظ لکھے ہیں کہ یہ بات طے ہے اور یہ بات سچ ہے کہ ہماری کتابوں میں ساری باتوں کی تفصیل موجود نہیں ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو رہ گئی ہیں جن کی ہمیں آج ضرورت پڑتی ہے، وہ ہمیں کتاب سے نہیں ملتی، بائبل سے ہمیں نہیں ملتی، ہمیں تورات سے نہیں ملتی۔ ہم بیٹھ کر مل کے اس کا فیصلہ کرتے ہیں، اکثریتی رائے سے کہ اس کے بارے کوئی فیصلہ کر لیا جائے، لیکن مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کی کتاب نے ان کا ایک پہلو بھی نہیں چھوڑا کہ جس کے لیے انہیں اکٹھے ہو کے کوئی کام کرنا پڑے۔ قرآن نے ہر ایک چیز کو بیان کر دیا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے بعض دفعہ یہ بیان کرتے ہوئے اس کی چاشنی شاید اس انداز سے لوگوں کو اس لیے محسوس نہیں ہوتی اس لفظ کی کہ اس قرآن میں ہر چیز موجود ہے اور ہر چیز بیان کی ہے، چونکہ قرآن کا مطالعہ نہیں ہے۔ جب کسی چیز کے بارے آپ کی سٹڈی نہ ہو اور وہ بڑی کمال کی بھی چیز ہو، اس کے بارے آپ بتائیں گے تو آپ کو کیا سمجھ آئے گی؟ لیکن جب اس قرآن میں بندہ غوطہ زن ہوتا ہے اور اس قرآن کے ایک ایک حرف کے بارے میں پڑھتا ہے، اس کے بارے سوچتا ہے، پھر اس کے اوپر بیٹھ کر ایک گہرائی میں جا کر اس کے پہلوؤں کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ واقعی میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے وہ قرآن عطا کیا ہے جس کے اندر سب چیز کا حل موجود ہے۔ اگر قرآن پر عمل کر لیا جائے تو یقین کریں ہمارا معاشرہ آج وہی مثال پیش کرے جو مثال مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پیش کرتے تھے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس دو چیزیں تھیں نا جی، وگرنہ اگر آپ غور کریں تو وہ تو سارے کے سارے بدو لوگ تھے، بدوی لوگ تھے، اونٹ اور بکریاں چرانے والے تھے۔ اسلام سے پہلے وہ انتہائی ان سیویلائزڈ تھے، غیر مہذب لوگ تھے اسلام سے پہلے۔
یہ اسلام کا حسن ہے کہ آیا اور انہوں نے اسلام کو دل سے قبول کیا، اور انہیں ایسا اسلام نے بنا دیا کہ اب دنیا کے سب سے زیادہ سویلائزڈ اور مہذب اگر لوگ ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز اور آپ کے صحابہ کرام ہیں۔ یہ کس چیز نے انہیں بنا دیا؟ وہ چرانے والے تھے، بکریاں چرانے والے تھے، دیہاتوں میں رہنے والے، دور دراز، کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ صرف انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کو پڑھا اور پھر صاحب قرآن کو دیکھا، جو صاحب قرآن نے فرمایا وہ کیا، جو انہیں کرتے دیکھا وہ کیا، جو قرآن نے ارشاد فرمایا اس پر کاربند ہو گئے۔ بس اللہ نے ان کی زندگی کو خوبصورت اور سنہری ترین بنا دیا پوری انسانیت کے لیے۔ آج ہمارے پاس دونوں چیزیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں ان کے پاس تو یہ چیزیں تھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس دونوں چیزیں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی موجود ہے اور آپ پر اترنے والا قرآن بھی ہمارے پاس منو ان اسی طرح موجود ہے جیسے اس زمانے میں موجود تھا۔ لیکن بدقسمتی ہے، بدبختی ہے مسلمان کی، ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے آج تک اس اہتمام کے ساتھ قرآن کے لیے ہم نے وہ وقت نکالا نہیں ہے۔ گھر میں بچے پڑھتے ہیں نا جی، تو ان کے والدین، ماں یا باپ گھر میں ان کا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، پورا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ اب بیٹا آپ نے یہ فزکس پڑھنی ہے، اب بایو پڑھنی ہے، اب کیمسٹری پڑھنی ہے، اب انگلش پڑھنی ہے، اب یہ لٹریچر پڑھنا ہے، اب تم نے اس ٹائم میں کھیلنا ہے، یہ تمہارا موبائل کا ٹائم ہے، یہ تمہارا ٹی وی کا ٹائم ہے۔ سارا جو سمجھدار والدین ہیں، اور یہ کرنا چاہیے، یہ والدین کی ذمہ داری اور والدین پہ فرض ہے یہ چیز، ان کی تربیت، یہ سارا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں۔ اس ٹائم ٹیبل میں 100 میں سے اگر میری 90 لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے تو 90 لوگوں کے ٹائم ٹیبل میں میں نے نہیں دیکھا کہیں قرآن کی تفسیر کے لیے بھی ٹائم ٹیبل شامل ہو۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے جی؟ آپ بتائیں، آپ سارے نہیں بیٹھے، آپ کے بھی تو بچے ہی ہیں نا جی گھر میں۔ کہاں ہمارے ٹائم ٹیبل میں یہ روزانہ لکھا ہے کہ بھائی آج ہم نے بھلے ایک آیت ہی کر لیجئے، بھائی ہم نے بھی تو ایک آیت سے شروع کیا تھا، ایک دو آیتیں، سفر ایک دن مکمل ہو ہی گیا نا، 10 سال لگ گئے، لیکن ہم نے سفر طے تو کر لیا۔ بندہ سفر کا آغاز تو کرے، منزل کی طرف چلنے کی کوشش تو کرے، منزل آ ہی جاتی ہے۔ لیکن وہ شخص جو بیٹھا رہے اور کہے جی سفر بڑا لمبا ہے اور وہ چلے ہی نہ، تو پھر کبھی منزل پہ پہنچے گا؟ نہیں پہنچ سکتا۔ انسان منزل کی جانب چلنے کے لیے شروع تو کر دے، چل تو پڑے، جب چل پڑے گا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن وہ منزل پر پہنچ ہی جائے گا۔ ہم بھی تو روزانہ ایک ہی آیت کر رہے ہیں، ہم ڈیلی ایک ہی آیت کر رہے ہیں نا۔ سورۃ فاتحہ بھی ہو گئی، سورہ بقرہ کی 24 آیتیں بھی ہم نے کر لی نا جی، الحمدللہ، اور آگے انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو چلتا رہے گا کام، یہ سفر طے ہوتا رہے گا۔ انسان کا مصمم ارادہ یہ ہو کہ میں نے سیکھنا ہے، قرآن میں غوطہ زن ہونا ہے۔ لیکن تکلیف تے بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسل نو کو قرآن نہیں دیا، یہ دکھ کی بات ہے۔ ہم نے اپنی نسل نو کو سیرت رسول عربی نہیں دی، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ ہم نے اپنی نسل نو کو سیرت صحابہ اور سیرت اہل بیت نہیں دی۔ ہم نے اپنے بیٹیوں کو سیرت اماں عائشہ صدیقہ اور سیرت اماں خدیجہ الکبریٰ اور سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں دی، جس کی وجہ سے آج خرابیاں، ہر گھر میں خرابیاں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ کوشش کریں آپ اپنے تائیں، ہم سارے کوشش کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، اور آہستہ آہستہ یہ ظاہر ہے آگے کام چلتا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ایک شخص سے شروع کیا تھا، کتنے عرصے تک 10-12 لوگ رہے تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نماز ہوتی تھی، چھپ کے ہوتی تھی، کتنے عرصے تک چھپ کے جماعت ہوتی رہی، لیکن کیا تھا؟ مشن پہ لگے رہے، چلتے رہے۔ آج الحمدللہ پوری دنیا پر
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ نہیں ہے؟ کلمہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا پوری دنیا میں ہر جگہ پر؟ لیکن یہ کوشش ہم نے کرنی ہے اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ باپ ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، ماں ہے تو ماں کی ذمہ داری ہے، بڑا ہے گھر کا سربراہ ہے، سرپرست ہے، گارڈین ہے تو اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ صرف ماں اور باپ اپنے آپ کو بڑا نیک اور پارسا بنا لیں اور اولاد پہ توجہ نہ کریں، ان کی اس نیکی کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا فائدہ ہوا ان کی نیکی اور اچھائی کا انہیں اگر ان کی اولاد ہی نہ صبر پائی؟ اللہ نے اولاد دی ہے تو یہ اس کی تربیت، اولاد کی تربیت ماں باپ پر فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ کیا وہ حدیث ہمیں یاد نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اگر اس کی اولاد اچھا کر رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کے فوت ہونے والے ماں باپ کو قبر میں عطا کرتا ہے، اور اگر اس کی اولاد برا کر رہی ہو تو اس کی تکلیف اس کو قبر میں ہوتی ہے۔ بتائیے پھر کیا ہوگا؟ یہ تو حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے بحیثیت والدین میری جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ماؤں سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنے ٹائم ٹیبل اولاد کے بناتے ہوئے اس ٹائم ٹیبل میں کہیں قرآن کو بھی رکھ لیں۔ یہ بڑا نفع کا سودا ہوگا، یہ بڑا بھلائی والا سودا ہوگا۔ اس میں درمیان میں سیرت صحابہ اور سیرت اہل بیت کو بھی رکھ لیں، محبت اہل بیت اور محبت صحابہ کو بھی شامل کر لیں، ان کے کریکٹر کو بھی شامل کر لیں، تاکہ کل جب وہ دنیا سے جائیں تو ان کی اولاد جو ہے جو ان کی وارث بنے، ان کو دیکھ کر اندازہ ہو کہ کسی ماں اور باپ نے سبحان اللہ کیا خوب تربیت کی ہے۔ یہ اصل اثاثہ ہے اور یہ اصل چیز ہے۔ اپنی جو نیکیاں ہیں نا جی، وہ تو مرنے کے ساتھ ختم ہوگی، سوائے اگر کوئی شخص ایسا تھا کہ وہ صدقہ جاریہ اور اس طرح کے کام کر گیا، لیکن اگر اولاد نیک ہوگی تو مرنے کے بعد بھی نیکیوں والا سلسلہ تھمے گا نہیں، وہ چلتا رہے گا۔ اس لیے فرمایا اے لوگو فاتقوا النار، ڈرو اس آگ سے، ڈرو اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن کیا ہے؟ پتھر اور انسان ہے، آدمی ہیں۔ وہ کافر آدمی انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، پتھروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دنیا میں آگ بجھانے کے لیے پتھر گرائے جاتے ہیں، وہاں پر دوزخ کا ایندھن ہی پتھر ہوگا، پتھروں سے آگ جلے گی۔ اللہ اکبر، کتنی وہ سخت ہوگی، آپ اندازہ کیجیے کس قدر وہ سخت ہوگی کہ جو آگ پتھروں سے جلے گی، جس کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، جس کا ایندھن پتھر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا میں جتنی بڑی آگ بھی جل رہی ہے اس میں پتھر پھینکو نا تو آگ بجھ جاتی، پتھروں کو آگ نہیں لگتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پتھر طاقتور ہوتے ہیں، آگ اس کے مقابلے میں کمزور ہے۔ لیکن وہاں جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، اللہ اکبر استغفر اللہ، اتنی سخت ہے کہ پتھر ہی اس کا ایندھن ہے۔ جیسے لکڑیاں یہاں اس سے آگ جلتی ہے، وہاں پتھروں سے آگ جلے گی، اس قدر وہ سخت ہے۔ اعدت للکافرین، فرمائے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، منکرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آج کے درس کا اہم جو پہلو ہے وہ یہ ہے، سمرائز کرتے ہوئے اگر میں کہوں تو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں قرآن پاک کو اپنا لائحہ عمل بنانا چاہیے، اور دوسری بڑی اہم چیز، ہمیں خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن سکھانے کی طرف ترغیب دینی چاہیے، اور اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔